نے پوچھا اس میں جھومنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا جو نبی دشمن کے بدن پہ رسی برداشت نہیں کرتا، کیا وہ غلام کے بدن پہ آتش دوزخ برداشت کرے گا؟ رسول اللہ کا غلام ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ وہاں اس میں جھومنے کی بات یہ ہے، وہاں اس میں ایک سبق کی بات یہ ہے، اور وہ سبق کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام وہ نبی رحمت ہیں جنہوں نے دشمن کی تکلیف گوارا نہیں کی، جن کو دشمن کی تکلیف گوارا نہیں دی۔ آج ہم اپنوں کو تکلیف دیتے نہیں روتے، آج ہم اپنوں کو تکلیف دیتے پھرتے ہیں اور کلمہ ان کا پڑھتے ہیں جنہوں نے غیر مسلم کی تکلیف کی برداشت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کی تفسیر کے چند نکات آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہاں پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں کہتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس پر زبر ہے، یہ منصوب آیا ہے، علماء تشریح فرما ہے اگر یہ اس انداز میں ہے تو پھر یہ مفعول لہو ہے، اور اگر یہ مفعول لہو کے معنی میں ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کا معنی اور تفسیر یہ ہوگی، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کرواتے ہیں کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا واحد وسیلہ بنایا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے، یہ حضور علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے۔ پہلے انبیاء صرف اپنی امتوں کے لیے وسیلہ تھے اور ان کے لیے وسیلہ تھے جو ان پر ایمان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اگر یہ مقبول لہو کے معنی میں ہو تو اس کی یہی ہوگی نا تفسیر کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا واحد ذریعہ بنایا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں کہتے ہیں کہ اس کا معنی بھی یہ ہے کہ اب تو ہر ایک کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، فرشتوں کو بھی رحمت کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کے انبیاء کو بھی رحمت کی ضرورت ہے، ملائکہ کو بھی رحمت کی ضرورت ہے، انسانوں کو بھی رحمت کی ضرورت ہے، حوروں کو بھی رحمت کی بھی ضرورت ہے اور غلمان کو بھی رحمت کی ضرورت ہے۔ کہا ہر شخص کو بلکہ ہر مخلوق کو رحمت کی ضرورت ہے۔ کہا اب اللہ واضح کر چکا ہے جس کو ہماری رحمت چاہیے اس کے لیے ایک دروازہ ہے اور وہ مصطفیٰ کا دروازہ ہے۔ کہا اگر انبیاء کو رحمت کی ضرورت پڑی تو مصطفیٰ کا دروازہ تھا، اگر ملائکہ کو رحمت کی ضرورت ہے تو مصطفیٰ کا دروازہ ہے، اگر انسانوں کو رحمت کی ضرورت ہے عام انسانوں کو تو رحمت مصطفیٰ کا دروازہ ہے، اگر حوروں کو اور غلمان کو رحمت کی ضرورت پڑے تو دروازہ مصطفیٰ کا ہی ہے۔ کہا جس کو ہماری رحمت سے کچھ بھی چاہیے اور مصطفیٰ کے دروازے کے سوا کوئی دروازہ بنایا ہی نہیں ہے، مصطفیٰ کا دروازے کے علاوہ ہم نے کوئی دروازہ بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ آگے فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ کائنات کا ہر ذرہ ہر لمحے کے لیے رحمت کا محتاج ہے۔ تو کہاں پتہ چلا حضور علیہ السلام کائنات کے لیے علت غی ہے، نہ صرف یہ کہ یہ کائنات قائم حضور کی رحمت سے ہے بلکہ یہ کائنات بنی بھی تو رحمت مصطفیٰ کا صدقہ بنی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، صرف یہ نہیں کہ کائنات چند رحمت مصطفیٰ سے رہی ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ کائنات جب بنی بھی نہ تو رحمت مصطفیٰ کا صدقہ بنی۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی اس حدیث کا امام دہر بھی نقل کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں لولا لما خلقت الدنیا، میں نے کہا نا آپ نے حضرت قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات بنی بھی حضور کی رحمت سے ہے۔ امام دہلوی حضور کے حدیث نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لولا لما خلقت الدنیا، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام میں آپ کو تخلیق نہ کرتا نا تو دنیا بناتا ہی نہیں۔ پھر امام روح المعانی میں امام روسی اس کو نقل کرتے ہیں لولا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب علیہ السلام آپ کو نہ بناتا تو آسمان بھی نہ بناتا۔ پھر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نقل کرتے ہیں لولا لما خلقت الکائنات، میرے حبیب علیہ السلام آپ کو نہ بناتا تو کائنات بھی نہ بناتا۔ کہا دنیا بھی آپ کی رحمت سے بنائی، آسمان بھی آپ کی رحمت سے بنایا اور ساری کائنات آپ کی رحمت کا صدقہ بنائی۔ اچھا اگلی بات، میں نے کہا نا کہ حضور کی رحمت کا سوال کیا کرو، حضور سے مانگا کرو۔ ایک بھائی جان میرے پاس آ گئے، کہا میں حضور سے نہیں مانگتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانگتے؟ کہا میں حضور کی رحمت سے نہیں مانگوں گا، میں براہ راست اللہ سے نہیں ملاؤں گا، براہ راست اللہ سے مانگوں گا۔ میں نے کہا جاؤ مانگو، تمہیں بہت شوق ہے، لیکن ایک بات سن لو، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنا ضروری ہے، اللہ سے مانگنا حکم ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، دعا اللہ ہی سے کرنی ہے۔ دعا کا قرآن میں بھی حکم ہے اور حضور نے بھی حکم فرمایا ہے
لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے دعا کرنا تو لازم ہے، لیکن یہ جو حضور کو چھوڑ کے بات کرتے ہو کہ مجھے حضور کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا دعا کرنی ہے تو وہ تو فرض ہے کرنا، لیکن جھکنا سے ثابت ہے ادعونی استجب لکم، لیکن میں نے کہا کہ جو تم حضور کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہو ذرا یہ بھی سن لو، اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے میرے حبیب علیہ السلام مجھے کیا ضرورت تھی کہ مجھے جانے، مجھے کیا ضرورت تھی کہ مجھے جانا جائے، اے میرے حبیب علیہ السلام اگر میں نے لوگوں کو اپنے بارے میں بھی بتایا ہے نا تو آپ کی وجہ سے بتایا ہے، آپ کی وجہ سے بتایا ہے۔ میں نے کہا سنو یہ تو تم اللہ کو مانتے ہو نا، یہ تم رام رام نہیں کرتے جو تم اللہ اللہ کرتے ہو، یہ تو تم اللہ کو سجدے کرتے ہو، یہ تو تم اللہ کو پہچانتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے رحمت مصطفیٰ، یہ بھی رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ کیا کہا کسی نے کہ گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ صحیح، گھر میں عشق ادب نبی داخل عادت نہ صحیح، نہ صحیح جاؤ جانو میں ادب نبی داخل عادت نہ صحیح، گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ صحیح، شیر مادر میں اسیروں کی نجابت نہ صحیح، اور تم پر اعلیٰ حضرت نے کہا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجلیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجلیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ کو پہچانتے ہو نا، یہ بھی حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے تمہیں کہ اللہ کی پہچان ملی ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ کائنات بنی میرا صدقہ، بلکہ یہ جو کائنات چل رہی ہے نا یہ بھی میری رحمت کا صدقہ چل رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اگر حضور علیہ السلام صرف اتنا بھی فرماتے نا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، خزانے اس کے ہیں اور تقسیم میری ہے، تو بات مکمل ہوتی، بات سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ انما جو ہے نا یہ کلمہ حسر ہے، جیسے اردو میں ہم صرف کہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ کہیں محفل ہو رہی ہے، حسان نصیب الرحمان خطاب کرے گا، اس سے اب سوال ہو سکتا ہے کہ اور کس کس نے کرنا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ فلاں جگہ پہ محفل ہو رہی ہے اور صرف حسان نصیب الرحمان خطاب کرے گا، اب یہ صرف بتا رہا ہے کہ کسی اور نے نہیں کرنا، صرف اس نے کرنا ہے، جس طرح ہم اردو میں صرف کہتے ہیں نا یہ کلمہ حسر ہے، انما کلمہ حسر ہے، کہا انما انا قاسم، حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے خزانے ہیں نا گویا کہ کوئی اور نہیں ہے، صرف میں ہوں جو ان میں تقسیم کرتا ہوں، آدم کی امت کو ملا تو میں نے تقسیم کیا، موسیٰ کی امت کو ملا تو میں نے تقسیم کیا، ابراہیم کی امت کو ملا تو میں نے تقسیم کیا، میری امت کو مل رہا ہے تو میں تقسیم کر رہا ہوں، قیامت کے دن جس کو جو ملے گا میں تقسیم کروں گا، جس کو کوثر ملے گا میں تقسیم کروں گا، جس کو جنت ملے گی میں تقسیم کروں گا، انما انا قاسم، کہا خزانے اللہ کے ہیں لیکن اللہ کے خزانہ میں جب جتنا جس نے تقسیم کیا اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ انما کلمہ حسر ہے، یہ کلمہ حسر ہے، یہ بتا رہا ہے یہ نہیں کہ میں بھی تقسیم کرتا ہوں، یہ بتا رہا ہے کہ خزانے اس کے ہیں اور صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں۔ بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے، میں اس کی زیادہ شروع تشریح بیان نہیں کروں گا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ نقطہ آپ کے آگے اور آسان کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں۔ امام عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا، اعلیٰ حضرت کا تبصرہ اس میں پھر کبھی سناؤں گا، امام عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا، بخاری کا بہت بڑا اشارہ، بخاری کا بہت بڑا اشارہ ہے، امام عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اب قیامت تک اللہ کے خزانوں سے کوئی چیز نہیں نکلے گی جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا۔ بہت
मुस्तफा से निकलेगा। आला हजरत का ज़्यादा बयान नहीं करता, सिर्फ इतना बयान कर देता हूँ। आला हजरत ने ना इस हदीस ने हमें वाज़ेह कर दिया, हम मुशरिक नहीं है। हम ये नहीं कहते कि खजानों के खालिक हुजूर अलैहिस्सलाम है, हम ये कहते हैं खजानों का खालिक अल्लाह है। लेकिन कहा जब अल्लाह ने चाबी मुस्तफा को दे दी तो तुम्हें काहे को उलझन होती है मुस्तफा से मांगते? कहा अल्लाह ने चाबी मुस्तफा को दी है तो पता चला खजाने अल्लाह के हैं, लेकिन तकसीम मुस्तफा करते हैं। जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो ये अकीदा नहीं लेके जाते कि डॉक्टर शिफा देगा, डॉक्टर के पास जाते हो उसका वसीला बना ले। डॉक्टर इलाज करता है, शिफा अल्लाह देता है, जरिया वो बनता है, लेकिन दर हकीकत शिफा अल्लाह की तरफ होती है। वहां तुम्हें शिर्क नहीं ख्याल आता, यहाँ जब अल्लाह खुद कह रहा है खजाने मेरे हैं लेकिन चाबी इसको दी है, यहाँ तुम्हारी भ्रामर्ती है। कहा खुदा की कसम ये शिर्क नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो ये अकीदा नहीं होता शिफा इसने देनी है, वो जरिया होता है, शिफा अल्लाह देता है। इसी तरह दरबार मुस्तफा का होगा, हाथ मुस्तफा का होगा, लेकिन अदा अल्लाह की होगी। इनके हाथ में है कुल चीज़ है, इनके हाथ में है कुल चीज़ है, इनके हाथ में है कुल चीज़ है, इनके हाथ में, इनके हाथ में, इनके हाथ में है कुल चीज़ है। मालिक कुल, मालिक कुल, मालिक कुल कहलाते ये है, मालिक कुल कहलाते ये है। रब है मोती ये है खास, रब है मोती ये है खास, रब है मोती ये है खास, रब है मोती ये है खास। रिज़्क़ सरकार है, रिज़्क़ सरकार है, रिज़्क़ सरकार है, खिलाते ये है, रिज़्क़ सरकार है, खिलाते हालात बनाए करोड़ों दुश्मन, लाके बनाए करोड़ों दुश्मन, लाके बनाए करोड़ों दुश्मन, लाके बनाए करोड़ों दुश्मन। कौन बचाए बचाए ये है, कौन बचाए बताते। एक शेर पढ़ लो बस। कौन बचाए बचाते ये है, इल्लाह ना कर कौसर, इल्लाह ना कर कौसर, इल्लाह ना कर कौसर। सारी कसरत बातें ये है, सारी कसरत बातें ये है, सारी कसरत बातें ये है। अपने भरोसे हम हलकों का, अपने भरोसे हम हलकों का, अपने भरोसे हम हलकों का। अल्लाह भारी कराते हैं, दो रज़ा से खुश हो, खुश है बुझता रज़ा का राते। इमाम रूसी रुमानी में कहते हैं, और
जलालैन में भी मौजूद है। रहमतन लिल आलमीन ऐ राहिमन लिल आलमीन। रहमतन लिल आलमीन की तफसीर में कहा कि ऐ राहिमन लिल आलमीन, कि ये रहमतन लिल आलमीन से मुराद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम आलमीन पर रहम करने वाले राहिम हैं। अब तफसीर में अलूसी कहते हैं, इमाम अलूसी कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने राहिमन लिल आलमीन बनाया है। इससे मुराद ये है कि तमाम आलमीन मरहूम हैं और हुजूर राहिम हैं। आपके आगे कितने मरहूम होंगे जिन पर आपने रहम किया? आपका बेटा होगा, आपकी औलाद होगी, आपकी कफालत में रहने वाला कोई मुलाजिम होगा, कोई आपके मोहल्ले का गरीब होगा। रसूलुल्लाह ऐसे रहम है कि आलमीन हुजूर के आगे मरहूम है और हुजूर आलमीन पर रहम करने वाले हैं। हर लम्हा आलमीन रहमत के मोहताज है, तो हर लम्हा आलमीन पर हुजूर की रहमत का मैदान जारी है। अगर एक लम्हा भी रहमत मुस्तफा आलमीन से जुदा हो जाए तो नब्ज़ कायनात तो रुक जाए। ये घड़ी चल रही है तो रहमत मुस्तफा से चल रही है। अब लोग कहते हैं हुजूर नहीं रहे, तो मुझे बताओ, क्या आलमीन में सिर्फ सहाबा थे? क्या आलमीन में सिर्फ अंसार थे? क्या आलमीन में सिर्फ मुहाजिर थे? क्या आलमीन में सिर्फ उस दौर के लोग थे? आलमीन में हर ज़मान भी शामिल है, हर मकाम भी शामिल है, यानी हर ज़माना भी शामिल है और हर जगह भी शामिल है। तो मुझे बताओ, क्या कुरान का ये हुक्म माज़ अल्लाह मना हो चुका है? क्या ये कुरान का हुक्म जो है ये आफाकी नहीं था? क्या कुरान क़यामत तक के लिए नहीं है? क्या आलमीन में हर जहान शामिल नहीं है? अगर कुरान का ये हुक्म बाकी है, अगर कुरान बाकी है, अगर कुरान हमेशा के लिए है, जैसा कि कुरान बाकी है और हमेशा के लिए है, तो यह हुक्म भी हमेशा के लिए है कि कायनात में जिसको रहमत खुदा मिलेगी नुस्खे मुस्तफा से मिलेगी। कायनात में जिसको अल्लाह की रहमत मिलेगी, हुजूर अलैहिस्सलाम का जरिया और वसीला मिलेगी, जिसको अल्लाह की रहमत मिलेगी मेरे मुस्तफा का सदका मिलेगा। रहमतन लिल आलमीन। इस पे मैं मजीद गुफ्तगू करता इस तफसीर पे, लेके फिर कभी अगली तफसीर जल्दी से आपके आगे बयान कर देता हूँ। कहा रहमतन लिल आलमीन ऐ इमाम अलूसी ने कहा और जलालैन में भी मौजूद है, कहा ऐ ज़ा रहमतन लिल आलमीन। इससे मुराद ये है, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी कोशिश होती है मुश्किल से मुश्किल बात को बड़ा आसान करके आप तक पहुंचाऊं। ऐ ज़ा रहमतन लिल आलमीन, रहमतन लिल आलमीन, इससे मुराद ये है, ऐ ज़ा रहमतन लिल आलमीन, इससे मुराद ये है कि ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको रहमत का एजाज़ी ओहदा नहीं दिया, बल्कि हमने आपको साहिब रहमत बना के भेजा है। आजकल कुछ लोग कहते हैं नबी शफाअत मुस्तफा तो ये है कि अल्लाह ताला ने जिनको बख्शना होगा, मुझे हैरत है उन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने कह दिया कि शफाअत मुस्तफा ये है कि अल्लाह ने वैसे जिसको बख्शना होगा ना उसको हुजूर के खाते में डाल देगा, ये कहते कि इसकी शफाअत कर दे। ये नहीं है। शफाअत मुस्तफा ये है कि अल्लाह हुजूर को इख्तियार देगा, अब्रू का इशारा करो जिसकी तरफ उसको जन्नत में भेज दो। हुजूर को रहमत का एजाज़ी होता नहीं दिया। आजकल हमें ऐसे भी एजाज़ी होते नजर आते हैं, हमेशा नजर आते रहे कि भाई किसी को भाई अगर किसी मसनद पे बैठा भी दिया तो कहा भाई तुम्हें मसनद पे तो बैठा रहे हैं, लेकिन खबरदार कोई इख्तियार तुम्हारा नहीं होगा, इख्तियार तुम्हारा नहीं होगा, जो हुक्म होगा तुमने उस पे चलना है। मसनद तुम्हारी है लेकिन इख्तियार तुम्हारा नहीं होगा। और दूसरी बात ये जो एजाज़ी होता है ना, ये 5 साल के लिए होता है या 10 साल के लिए होता है, उसके बाद यही होता किसी और की तरफ मुंतकिल हो जाता है। अल्लाह ने हुजूर को रहमत का एजाज़ी होता नहीं दिया। इमाम अलूसी ने भी कहा और जलालैन में भी मौजूद है कि ऐ ज़ा रहमतन लिल आलमीन, इससे मुराद ये है कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हम आपको अपनी रहमत में साहिब रहमत बना रहे हैं, रहमत में साहिब रहमत बना रहे हैं। यानी मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, मेरे खजानों के सारे मुंह आपकी तरफ खुले हुए हैं, जिससे जब चाहो, जितना चाहो, जहां चाहो, जो चाहो दे दो, कोई रोक भी नहीं सकता, कोई टोक भी नहीं सकता। और आसान कर दो, नौजवान भी बैठे हैं। अब ये माइक मेरे पास है ना, इस वक्त मेरे पास है ही नहीं, इस वक्त माइक किसके पास है?
کس کے قبضے میں ہے, کس کے اختیار میں ہے, کون گفتگو کر رہا ہے نا میرے پاس, لیکن دینے کا اختیار نہیں ہے. یہ مائک میرے پاس ہے میرے پاس, لیکن میرے پاس ہی آگے کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے. اگر یہ میں مائک اٹھا کے حافظ نواز صاحب کو دوں گا, وہ ساؤنڈ والا بھاگ کے آ جائے گا, وہ بھائی میرا مائک ہے, واپس کرو. سمجھ آئی؟ ہے میرے پاس, لیکن آگے دینے کا اختیار نہیں. لیکن یہ موبائل فون ہے نا, یہ میرے پاس ہے بھی اور دینے کا اختیار بھی ہے. ابھی جب چاہے جس کو چاہو دے ڈالو. یہ میرے پاس ہے بھی اور دینے کا اختیار بھی ہے. یہ ہے لیکن دینے کا اختیار نہیں ہے, کیونکہ لیکن یہ ہے لیکن اس کا مالک نہیں ہوں. یہ ہے بھی اور اس کا مالک بھی ہوں. یہ ہے لیکن دے نہیں سکتا, یہ ہے بھی اور دے بھی سکتا ہوں. اللہ نے کہا حبیب تمہارے پاس اعزازی رحمت نہیں رکھائی, بلکہ تمہیں مالک بنایا ہے. جب جسے جتنا چاہو دے ڈالو. حضور صاحب رحمت بن کے آئے ہیں, حضور صاحب رحمت بن کے آئے ہیں. جس کو جو ملتا ہے میرا مصطفیٰ کے دست رحمت سے ملتا ہے. کہ میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں, اس لیے آپ کے جذبہ ذرا ساتھ چاہیے. میں رات بھر میاں چنگ میں ایک خوبصورت محفل سے خطاب کر کے پہنچا, فجر پہ پہنچا, مجھے آپ سے زیادہ تھکا ہے, اس لیے آپ کا بھرپور ساتھ چاہیے. 2 منٹ اوپر ہو گئے, 5 منٹ اور بیان کر لیں. سبحان اللہ. میں 5 منٹ اور بیان کرتا ہوں, مجھے صاحب کو جلدی ہم کو جگہ بنا دیتا کہ وہ پڑھ لیں. جو گداز عشق رسول ہے, میرے پاک جان کا وہ پھول ہے. وہ نماز جس میں محق نہ ہو, وہ ادا ہوئی بھی تو کیا ہوئی. وہ نماز جس میں محق نہ ہو, مجھے کیا خبر تیروں کو کی, مجھے ہوش تھا سجود کا. اب نقش پاکی تلاش تھی, جو چکا رہا ہے نواز میں. اب نقش پاکی تلاش تھی. امام علوسی نے بھی کہا اور بلایا نے بھی کہا کہ رحمت للعالمین حال ہے. اللہ اکبر. اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام, آپ کو ہم نے نفس رحمت بنا کر بھیجا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو ہم نے نفس رحمت بنا کر بھیجا, نفس رحمت بنا کر بھیجا. اور الحمدللہ اتنا شریف 2 خانقاہ ہے جو صرف خود نماز پڑھتے نہیں ہیں, بلکہ الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نمازی بنایا ہے. الحمدللہ کروڑوں لوگوں کو نمازی بنایا ہے. اور عیدگاہ شریف ان خانقاہوں میں سے ہے جو کہتے ہیں باقی ہر چیز ثانوی ہے, سب سے پہلے فرائض کی پابندی ضروری ہے, سب سے پہلے فرائض کی پابندی ضروری ہے. لیکن یہ دیکھو نا, علامہ صاحب کے اتنے خوبصورت مزاج کے ہیں ماشاءاللہ. 5 منٹ اگر حضور علیہ السلام کے ذکر میں اوپر ہو جائیں تو یہ بھی عین عبادت ہے. بات نکل تو نہیں رہا. اللہ اکبر. کہا کہ حضور علیہ السلام کی ذات, حضور علیہ السلام کا وجود, حضور علیہ السلام کی شخصیت خود رحمت بن کے آئے ہیں. حضور نفس رحمت, حضور نفس رحمت ہے. یعنی کہا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو نا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے, آپ کی توجہ ہے یا ہٹ چکی ہے؟ کہا اللہ کی رحمت کا نام سنتا ہو, بس اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر ہے, ہر چیز پر ہے. اللہ کی رحمت کا نام سنتے ہو, بارش ہو جائے کہتے ہو رحمت برس گئی, اگر ایک حد تک برسے. بیٹا ہو تو کہتے ہو رحمت ہوگی, بیٹی ہو تو کہتے ہو رحمت ہوگی, کاروبار میں اچھائی مل جائے تو کہتے ہو کیا ہو گیا, رحمت مل گئی. یہی کہتے ہیں. لیکن کبھی رحمت کو آنکھ سے دیکھا ہے؟ یہ سب تو رحمت کی جھلک ہے. کبھی رحمت الہی کو آنکھ سے دیکھا ہے؟ اگر آپ بولو میرا بیٹا, لوگ بولیں گے بیٹے تو سب کے پاس ہے, تو رحمت کی جھلک ہے. اگر بولو کہ میرا کاروبار کا, یہ تو رحمت کا صدقہ ہے, جھلک ہے. اللہ کی رحمت کی کامل صورت کبھی دیکھی ہے؟ بتاؤ, کبھی دیکھی ہے؟
اب میں بتاتا ہوں، کہا یہ نفل رحمت سے مراد یہ ہے، اللہ فرمایا رحمت للعالمین، اگر کوئی ہماری رحمت کی کامل صورت دیکھنا چاہتا ہے نا تو جائے سیدہ فاطمہ کے بابا کو دیکھ لے، ہم نے ان کو رحمت کی کامل صورت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ حضور نے بھی فرمایا، یہ امام حاکم نے حدیث کو نقل کیا، حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما انا رحمت مہداۃ، اگر مجھے جاننا چاہتے ہو نا میں کیا ہوں، تو جس اللہ کی رحمت کا ذکر سنتے ہو نا، میں ہی اللہ کی رحمت ہوں جو تحفے کی صورت میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اگر مجھے جاننا چاہتے ہو، اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو سن لو، میں ہی وہ اللہ کی رحمت ہوں جو تحفے کی صورت میں تحفہ بن کے تمہارے پاس تشریف لایا ہو۔ حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے۔ جس آیت کے ترجمے میں نے بات کو ختم کر دیا، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا، اس آیت کے ترجمے میں نے بات کو ختم کر لیا ہے، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ پہلی قومیں جب عیبوں میں مبتلا ہوتی تھی، جب عیبوں میں مبتلا ہوتی تھی، جب ان میں گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا عذاب آتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل گیا اور اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ لیا، کہا اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب آ جاتا، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا اگر رسول اللہ نہ ہوتے نا ایسا آتا مجھے لگ پتا چلتا ہے، لیکن بات یہ ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، یہ میرے حبیب کی شان کے شائع نہیں ہے کہ میں اے میرے حبیب علیہ السلام آپ ان میں ہو اور میرے عذاب دیں۔ تو بات میں کرنا چاہتا ہوں، حضرت اللہ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، ہم ان پر عذاب نہیں دیں گے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ان میں لگا رہے ہیں، آپ ان میں موجود ہیں۔ آگے فرمایا ہاں اگر یہ استغفار بھی کریں گے، اگر یہ عبادت بھی کریں گے تو عذاب نہیں دیں گے۔ میں اس میں سوچنے میں بیٹھا ہوں، اگر ہم عقل کے مطابق سوچیں تو ہونا یہ چاہیے تھا اگر عبادت استغفار کریں گے، اگر عبادت کریں گے تب عذاب نہیں دیں گے، ہاں اگر آپ بھی موجود ہوں تو عذاب نہیں دیں گے۔ ترتیب میں نے سوچا یہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا آپ ہوں گے تو عذاب نہیں دیں گے، ہاں اگر عبادت بھی کر رہے ہوں گے یعنی استغفار بھی کر رہے ہوں گے تو عذاب نہیں دیں گے۔ میں اس سے یہ سمجھا ہوں جو بات پہلے آئے وہ اولاً ہوتی ہے، جو بعد میں آئے وہ ثانیاً ہوتی ہے، وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے عبادت کا ذکر ثانیاً کیا، ذات مصطفیٰ کا ذکر اولاً کیا اور واضح کر دیا ہر ذکر سے، ہر استغفار سے، ہر عبادت سے مقدم وجود مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ علیہ السلام ہے، ہر عمل سے مقدم وجود مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی رحمتوں میں سے خیر اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار پڑھ آپ سننا چاہیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ کمال کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ کمال کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت الشیطان مصطفیٰ کے صف کے امام کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت برے صغیر میں رسول اللہ کے غلاموں کے امیر کا نام ہے، جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جتنے اعلیٰ حضرت سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار، جب حضور معراج کر رہے ہیں جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ جہاں آپ جا رہے ہیں یہاں آج سے پہلے کوئی نہیں گیا، جاتے جاتے ایک میری بھی سفارش لے لیں، جب آپ کی امت پورے سرات سے گزرے نا تو میں پر بچھا دوں اور وہ میرے پروں سے گزرتے تھے۔ تم سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو،
کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اے شوق دل یہ سجدہ جو ان کو روا نہیں اے شوق دل یہ سجدہ جو ان کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو ان کے سوا جہاں میں حامی نہیں رضا گزرا کرے بے سر پہ بے در کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو کیونکہ علامہ صاحب کی فرمائش تھی تو میں نے ایسا کلام پڑھ دیا تو ان کے علاوہ کسی کو ہمارے شیخ تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ ان کے علاوہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آیا ایک شعر ایسا پڑھ لیتے ہیں جو آپ کو بھی سمجھ میں نہ آئے تیرگی میں اجالا ہمارے نبی روشنی کا حوالہ ہمارے نبی ابدا کملی والا ہے ہمارے نبی سب سے ہمارے نبی مادر بغیروں کے زحمت نہ فرمائیے پر بغیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھگلے لے مدینہ کا چلے جائیے بھگلے لے مدینہ